خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں. خضر وقت، وقت کا خضر، میرے نزدیک وقت کا مجدد حضرت مہدی، وہ خلوت حجاز سے باہر آئیں گے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں. کارواں اس وادی دور و دراز سے چلے گا. یہ وادی دور و دراز کون سی ہے؟ وادی سندھ. وادی سندھ کا تصور پتہ نہیں آپ کو کیا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وادی سندھ، یہ سارے ٹریبیوٹس جو آ رہے ہیں، جو وادی اس دریائے سندھ میں مل رہے ہیں، جیسے ایک درخت ہوتا ہے اور اس کی شاخیں ہیں، وہ تو درخت کے تنے سے نکلی ہیں. ایک یہ کہ ٹریبیوٹریز ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے دریا ہوتے ہیں، وہ ملتے ہیں تو ایک بڑا دریا بنتا ہے. یہ ٹریبیوٹریز مشرق سے بھی آ رہی ہیں سندھ میں، اور مغرب سے بھی آ رہی ہیں. افغانستان کا جو مشرقی حصہ اسی وادی سندھ کے اندر ہے، اور یہ موجودہ پاکستان، بلکہ اس میں سے کچھ حصہ جو ہم چھوڑ چکے ہیں، ہم سے نکل گیا دریائے ستلج تک، یہ اس وادی سندھ کا حصہ ہے. کہاں آ رہا ہے ستلج؟ سندھ میں. اور بیاس تو ستلج میں پہلے ہی آ گیا، راوی آ گیا، چناب آ گیا، جہلم آ گیا، سب سندھ میں پہنچ گئے. مٹن کوٹ میں سب پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے؟ اوپر سے یہ دریائے سوات آ رہا ہے، یہ دریائے دیر آ رہا ہے، یہ دریا فلاں آ رہا ہے، یہ دریا فلاں آ رہا ہے، سب دریائے کابل میں ہو کر کہاں پہنچے؟ سندھ میں. اوپر سے دریائے ہنزا آ رہا ہے، دریائے گلگت آ رہا ہے، کہاں آ کر گرے؟ سندھ میں. پھر یہ جو دریا آ رہے ہیں، جو ہمارے جو ہیں درائے گومل سے چلا آ رہا ہے، ٹوچی چلا آ رہا ہے، کہاں جاتے ہیں؟ سندھ میں. یہ پوری وادی ہے. یہ افغانستان کا مشرقی حصہ جو پختون ہے، 100% پختون، وہ در حقیقت وادی سندھ کے اندر ہے. یہ دو طرف سے وادی سندھ. کارواں زی سے مراد ازیں، کارواں ازیں وادی دور و دراز آیت بروں. فوجیں یہاں سے جائیں گی حضرت مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زنی وادی دور و دراز آیت بروں. یہ ہے اس سیر کا. حالانکہ یہی شخص ہے جو اپنے خطبات کے اندر نفی بھی کرتا ہے کہ یہ مہدی اور وہ یہ سب تصورات جو ہیں یہ کوئی صحیح نہیں ہے، اور یہ پرانی کوئی روایات چلی آ رہی تھی، ہر مذہب میں تصور ہے. اس طرح کی بات کہی ہے. جب عقل سے بات کرتا تھا تو اس میں ٹھوکریں کھاتا تھا. جب دل سے اس کے یہ سیلاب کے مانند چشمہ ابھرتا تھا دل سے اس کی شاعری کا، اس میں ہوتے تھے وہ حقائق کہ جو ابدی ہے. اس پر جو اشفاق صاحب ہوتے تھے ہمارے ہاں، اشفاق احمد ادیب، ڈرامہ نگار، تلقین شاہ، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی. اگرچہ ان کا مذاق اڑایا تھا روزنامہ نوائے وقت نے، بات بڑی پیاری تھی. اقبال ایک دن کا اقبال تھا، ایک رات کا اقبال تھا. دن کا اقبال فلسفی تھا، وہ اپنی عقل سے غور و فکر کرتا تھا. اس کا حاصل تو ہے وہ لیکچرز، خطبات، ان میں بہت سی باتوں پر علماء کو شدید اعتراض ہے. ایک رات کا اقبال تھا، اسے الہام ہوتا تھا، سیلاب آتا تھا شاعری کا، اور وہ اقبال جو ہے اصل اقبال ہے. اور اس کو کہا اقبال نے خود. ڈاکٹر یوئنگ ہوتے تھے جو پرنسپل تھے ایف سی کالج کے، ان کے نام سے یوئنگ ہال اب بھی موجود ہے نیلا گنبد چوک میں. ایک ہاسٹل بنایا تھا انہوں نے، تو یوئنگ ہال. ایک دعوت میں سب جمع تھے، ڈاکٹر یوئنگ بھی تھے، علامہ بھی تھے. تو یوئنگ نے بڑا تیکھا وار کیا کہ ڈاکٹر اقبال، ہم نے سنا ہے کہ آپ جیسا آدمی بھی وربل ریولیشن کا قائل ہے. کو پہلے مسئلہ سمجھ لیجئے ورنہ واقعہ سمجھ میں نہیں آیا تھا. ایک ہے وربل، وحی باللفظ. قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ الفاظ اللہ کے ہیں. ایک ہوتا ہے وحی، لیکن اس وحی میں لفظ جو ہے وحی کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسپیریشن کہلاتی ہے. کوئی بات آپ کے ذہن میں ڈال دی گئی، آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا.
تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہی جو ہے یہ ہمیشہ وہی باللفظ وربل نہیں ہوتی. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اور وہ عقیدہ کیوں بنایا ہے؟ اب ایک بات سے بات نکل رہی ہے. انجیلیں 100 سے زیادہ تھیں، اب بھی کم سے کم 4 کو کینونیکل کہتے ہیں. تو ان چاروں میں اختلاف ہے تو کون سی انجیل ہے؟ میں جب پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں تو میں نے منٹگومری میں ایک بہت بڑا کمیشن ہے، تو وہاں پادری صاحب سے مسٹر وائٹ جا کے میں نے کہا کہ وچ ون آف دیز از بائبل. اب جواب آپ سنیے، ذہانت کا شاہکار ہے. نن آف دم از بائبل، بائبل از ان دیم. ان میں سے کوئی بائبل نہیں ہے، بائبل ان کے اندر ہے. یعنی جو مفہوم عیسیٰ کو وہ خدا سمجھتے ہیں اور ان کو اپوسلز کہتے ہیں، یہ نبی تھے حضرت عیسیٰ کے، رسول تھے. یہ متی ہوں یا جون ہوں جو بھی ہیں اپوسلز ہیں. تو جو حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا وہی کی، انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا ہے، لہذا علیحدہ ہو جائے گا وہ اپنا، جیسا کہ احادیث کے اندر ہے. تو اقبال سے کہا کہ اقبال، ڈاکٹر اقبال، میں نے سنا کہ آپ بھی وربل ریولیشن کے قائل ہیں. کہہ لیں بالکل، اور مجھے تو ذاتی تجربہ ہے. مجھ پر جو شعر اترتا ہے وہ الفاظ میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے، میں تبدیلی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا. چپ ہو گیا یوئنگ. اب آگے کیا بولے گا یوئنگ؟ تو بہرحال اقبال کا یہ شعر جو ہے رات کے اقبال کا شعر ہے. یہ اس اقبال کا جس کو الہام ہوتا تھا. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں. اب میں نے اب تک تو یہ ڈسکس کیا ہے قرآن، حدیث، سنت اور ایک ترجمان القرآن کے حوالے سے. اب آئیے عالمی حالات کے حوالے سے دیکھیں. عالمی حالات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک عالمی ریاست تقدیر مبرم ہے. زمانہ تیزی کے ساتھ ادھر جا رہا ہے جبکہ پوری دنیا کی ایک ریاست ہوگی، بلکہ بہت پہلے سے اس کا تقاضا پیدا ہو چکا ہے. دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے، آج آپ اسے کہتے ہیں گلوبل ولیج. یہ تو گاؤں کے مانند ہے. اب کوئی فاصلہ نہیں رہا. امریکہ میں تاج پوشی ہو رہی ہے بش صاحب کی، اور کا منظر ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں، سارا کا سارا 12,000 میل دور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. دنیا کیا ہے؟ یہ تو ایک گاؤں ہے، ایک شہر ہے. اور ایک عالمی ریاست اگر قائم نہیں ہوتی تو دنیا میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا. لہذا دنیا میں امن کے لیے ایک عالمی ریاست ضروری ہے. اور اسی کے پہلے قدم کے طور پر وہ لیگ آف نیشنز جو ہے قائم کی گئی تھی. کوئی تو ادارہ ایسا ہونا چاہیے جہاں دنیا کے سارے ممالک کے نمائندے بیٹھیں، سوچیں، غور کریں، فیصلے کریں. اگرچہ وہ جو بے ایمانیاں دلوں میں تھیں، جو بدنیتیں دلوں میں تھیں، انہوں نے ناکام کر دیا اس کو، لہذا وہ مر گئی، ختم ہو گئی. ہاں، جنم دے گئی اسرائیل کو. اس کے بطن سے اسرائیل نے جنم لیا. اسرائیل نے نہیں، بالفور ڈکلریشن نے، کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت ہے. اچھا، جب وہ ختم ہو گئی تو تقاضا موجود تھا. کوئی ادارہ ایسا ہونا چاہیے، بھئی بیٹھے سب کے سب وہاں فیصلے کریں، ورنہ تو 2 برتن کھڑک جائیں گے تو اس کے بعد وہ عالمی جو ہے ایک کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے. تب یہ پھر دوبارہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن بنی، اور اب وہ بھی دم توڑ رہی ہے بیچاری، کئی روز سے دم توڑ رہی ہے. اس لیے کہ عراق وار کے ضمن میں ایک پیسہ بھر بھی وقت نہیں دی بش نے UN کی حمایت یا مخالفت کو. کیا رہ گیا اس کا وجود؟ بس ایک کلب ہے، آؤ بیٹھے گفتگو کرو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جتنے ریزولوشن UN نے پاس کیے، جنرل اسمبلی نے اسرائیل کے خلاف، سب کو ویٹو کیا ہے امریکہ نے. تو فائدہ کیا ہوا بھائی؟ جنرل اسمبلی کا فیصلہ کشمیر کے بارے میں موجود ہے، 55 سال سے اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. تو وہ در حقیقت جب عدل انسان کے اندر نہ ہو، اللہ پر ایمان اور یقین نہ ہو، آخرت کے محاسبے کا احساس نہ ہو،
تو کوئی بھی آپ ادارہ بنا لیں فیل ہو جائے گا۔ ایک زمانے میں، وہ بھی میرے زمانہ طالب علمی کا ہے، جمعیت طلبہ والے جو ہے کراچی سے نکالا کرتے تھے اسٹوڈنٹس وائس، ایک انگریزی ہفت روزہ، اس میں لکھا تھا UNO کا مطلب ہے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن نہیں، انٹائڈ نیشنز آرگنائزیشن، جو بندھی ہوئی نہیں ہے آپس میں۔ یہ نیشنز جو ہیں ان کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے، ان کی آرگنائزیشن ہے، انٹائڈ، یونائٹڈ کی بجائے۔ اور آج اس کا منظر سامنے آ چکا ہے، لیکن تقدیر مبرم ہے۔ The march of history cannot be stopped۔ چاہے نیو ورلڈ آرڈر آئے، چاہے جسٹ ورلڈ آرڈر آئے گا ورلڈ آرڈر، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ گلوبلائزیشن ہو رہی ہے، ٹرپس کا معاہدہ ہو رہا ہے، یہ سارا جو ہے کدھر ہم سفر کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ ٹورڈز اے ورلڈ اسٹیٹ۔ اس عالمی ریاست کے قائم ہونے میں کمپیٹیٹرز کون کون ہیں؟ کون اپنا نظام قائم کرنا چاہتا ہے؟ اس کے لیے اقبال کے دو شعر، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، مارکہ روح و بدن، روحانیت اور میٹیریلزم، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ تہذیب کے درندے، یہ ہے مغربی قوموں کے لیے بہترین لفظ ہے، تہذیب کے درندے۔ کہتے ہیں سویلائزیشن سویلائزیشن سویلائزیشن، اور جو درندگی وہ کرتے ہیں، کوئی بھیڑیے وہ درندگی نہیں کر سکیں گے جو وہ کرتے ہیں۔ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ This grand confrontation is very soon to come, very soon to come, very soon to come۔ ایک طرف اللہ ہے اور مرد مومن ہے، دوسری طرف ابلیس ہے اور اس کا سب سے بڑا ایجنٹ یہودی ہے، اور یہودیوں کے سپورٹرز عیسائی ہیں۔ یہ ہے دو طرفہ، یہ دو فریق ہیں، اور وہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں نظم۔ ابلیس نے کہا تھا مجھے نہ جمہوریت کا کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی فاشزم سے خطرہ ہے، نہ کوئی اشتراکیت سے خطرہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ وہی خطرہ ہے جس کا ذکر کیا جب USSR ختم ہو گئی، جس کے لیے نیٹو بنایا گیا تھا، جس کے لیے سیٹو بنایا گیا تھا، جس کے لیے سینٹو بنایا گیا تھا، ٹو کنٹین USSR۔ اب جب USSR ختم ہو گیا، وہ تو سر بسجود ہو گیا مغرب کے سامنے، ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے کی پوزیشن میں آ گیا۔ اس وقت اثر نو نیٹو کو آرگنائز کر رہے ہیں، ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا چیف آف دی نیٹو سے کہ یہ اب آپ کو کس بات کا اندیشہ؟ ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم سے خطرہ ہے، وہ جو ابلیس نے کہا وہی اس نے کہا، ہمیں اندیشہ ہے مسلم فنڈامنٹلزم سے، لہذا ہمیں چوکس رہنا ہے اور مضبوط کرنا ہے اور تکڑے ہونا ہے۔ یہ ہے در حقیقت، ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ اب دیکھیے، ایک طرف میں نے بتایا ایک یہودی ہیں اور ان کے خواب ہیں۔ خواب کیا ہیں؟ گریٹر اسرائیل قائم کرنا، جس میں تقریباً پورا مڈل ایسٹ آ جائے گا۔ مصر کا بہترین جشن کا علاقہ جو ڈیلٹا کا علاقہ ہے، سرسبز و شاداب، وہ اس میں شامل ہے۔ صحرائے سینا تو ہے ہی ہے، وہاں تو انہیں ان کا قرآن جو ہے وہ تو نازل ہوا تھا صحرائے سینا کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیے گئی تھی تورات تو صحرائے سینا میں دی گئی تھی نا، کوہ طور پر۔ پھر فلسطین سارا ان کا ہے، شام سارا ان کا ہے، عراق پہلے کہتے تھے فرات تک ہمارا، اب کہتے نہیں دجلہ تک ہمارا، تاکہ جو دوآبا ہے وہاں پر جو بہت ہی زرخیز علاقہ ہے،
دجلہ اور فرات کے درمیان دوآبہ، وہ بھی سارا ہمارا ہے۔ نیچے اتریے، شمالی حجاز ہمارا ہے انکلوڈنگ مدینہ۔ ہمارے 3 قبیلے یہاں تھے جہاں سے کہ محمد نے ان کو نکالا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیبر یہاں تھا جہاں سے کہ اکھاڑ کر پھینکا تھا ان کو۔ ترکی کا بھی جنوبی علاقہ ہمارا ہے، یہ پورا علاقہ ہے گریٹر اسرائیل، یہ قائم کرنا یہ ان کا خواب ہے۔ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔ ان خوابوں کو بلیک اینڈ وائٹ کے اندر لے آیا گیا تھا سن 1897 میں۔ بیسل ایک شہر ہے سوئٹزرلینڈ میں، جہاں ایلڈرز آف دی زائن جمع ہوئے تھے، یہودیوں کے بڑے چوٹی کے لیڈر، اور پروٹوکولز انہوں نے مرتب کیے تھے اور اسی میں اپنا ہدف بنایا تھا گریٹ اسرائیل، گریٹر اسرائیل۔ نمبر 2 ٹارگٹ ان کا کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ کو گرانا، قبۃ الصخرہ کو گرانا، 3rd ٹیمپل قائم کرنا۔ وہ جو معبد سلیمانی، ہم تو اسے مسجد اقصیٰ ہی کہیں گے، ایک نبی کا بنایا ہوا تھا تو مسجد ہی تھی نا، وہ اسے ٹیمپل کہہ دیں۔ معبد سلیمانی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو کور کر جائے گا۔ 1000 قبل مسیح کے اندر وہ تعمیر ہوا، 587 قبل مسیح میں گرا دیا گیا، 100-150 سال کے بعد پھر ریکنسٹرکٹ ہوا، 70 عیسوی میں پھر گرا دیا گیا اور آج تک گرا پڑا ہے۔ صرف ایک ویلنگ وال ہے جہاں جا کر روتے ہیں، ماتم سا کرتے ہیں، تورات پڑھتے ہیں ہلتے ہوئے، اور اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں۔ لیکن یہ معلوم ہے کہ اس جگہ تھا جہاں مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ ہے، تو ان کو گرانا ہے، اس کو بنانا ہے۔ اور نمبر 3، پوری دنیا کو اپنے مالیاتی استحصال کے اندر جکڑ لینا ہے، تھرو ورلڈ بینک، تھرو ملٹی نیشنلز، تھرو گلوبلائزیشن، تھرو ٹرپس، سب کو جکڑ لینا ہے کہ تمام دنیا جتنے انسان ہیں دنیا میں، وہ حیوان بن جائیں، کام کریں کام کریں کام کریں کام کریں، اور جو کچھ کمائیں اس کی ملائی ہم سود کی شکل میں کھینچتے چلے جائیں۔ چھاچھ ان کے لیے چھوڑ دیں تاکہ پئیں، تاکہ اگلے دن بھی کام کر سکیں۔ یہ ان کا فلسفہ ہے، تالمود میں لکھا ہوا ہے کہ در حقیقت انسان تو صرف ہم ہیں، باقی جتنے انسان ہیں، جنٹائلز بھی کہتے ہیں ان کو، گوئمز بھی کہتے ہیں ان کو، یہ انسان نما حیوان ہیں، یہ حیوان ہیں، انسان نہیں ہے، شکلیں انسانوں کی سی ہیں۔ اور جیسے کہ حیوانات کو استعمال کرنا انسان کا حق ہے، بیل کو ہل کے اندر جوتتا تھا کہ نہیں؟ اب ٹریکٹر آ گئے تو دوسری بات ہے۔ گھوڑے کو تانگے میں جوتتا تھا کہ نہیں؟ اب ٹیکسیاں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کہیں کہیں تو تانگے ہی چل رہے ہیں، کہیں تو انسان بھی جتے ہوئے ہیں۔ خیر، ہندوستان میں تو وہ سائیکل رکشہ چل رہا ہے ابھی تک۔ بہرحال ظاہر بات ہے کہ جس طرح تم نے ان حیوانوں کو استعمال کیا، ہمارا حق ہے تمہیں استعمال کرنا۔ البتہ جیسے تم تانگے کے اندر جس گھوڑے کو جوڑتے ہو، شام کو جو کما کر لاتے ہو اس میں سے تھوڑا حصہ اسے بھی دیتے ہو نا۔ کوئی دانہ نہیں ڈالو گے، کوئی چارہ نہیں ڈالو گے تو اگلے روز کیسے کام کرے گا؟ اسی طرح ہم بھی تمہیں بنا دیں گے حیوان، اور تم کام کرو گے کام کرو گے کام کرو گے، جو کچھ بنے گا، جو پروڈکشن ہوگی، اس میں سے کچھ حصہ تمہارے لیے چھوڑ دیں گے، ملائی اور مکھن ہم کھینچ لیں گے۔ کیا ضرورت ہے جا کر حکومت کریں؟ جہاں بھی حکومت کریں گے وہ تمہیں ماریں گے، تم انہیں مارو گے، کیا فائدہ؟ کھینچ لو۔ یہ 3 خواب ہیں یہود کے، اور اب یہودیوں کے اعلی کار ہیں اس وقت عیسائی۔ عیسائیوں میں سے بالخصوص پروٹیسٹنٹس، اسی لیے ایک اصطلاح میں نے 12 بتائی، ویسپ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس۔ ویسپ جو ہے وہ بھیڑ کو کہتے ہیں، وہ کاٹ جاتی ہے کہیں تو پھر وہ سوج جاتا ہے اور آدمی، تو وہ ویسپ جو ہے WASP، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، یہ سب سے بڑے اعلی کار ہیں یہود کے۔ اور ان میں سے بھی بالاخص، ایک تو میں نے بالخصوص کہا، ایک بالاخص ایونجلسٹ، یہ جو ایک عظیم تحریک ہے امریکہ کے اندر،
انجیل پڑھو اور انجیل کی پیروی کرو. اور انجیل جو ہے اس کا تو بیشتر حصہ تو یہودیوں سے متعلق ہے، تو بڑا چھوٹا سا حصہ ہے نیو ٹیسٹمنٹ کا، تو لہذا وہ یہودیوں کی اب بالادستی اور یہودیوں کی عزت اور یہودیوں کا مقام ان کے دلوں کے اندر دوبارہ پیدا ہو گیا. یہ ہے یوں سمجھیے امریکہ سول سپریم پاور آن ارتھ، SSP، سول سپریم پاور آن ارتھ. ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف EU. اینڈ واٹ از EU؟ یورپین یونین اصل میں ہے کیا؟ ریوائول آف دی اولڈ ہولی رومن امپائر. یہ ہے کہ جو کیتھولکس ہیں ان کا خواب یہ ہے کہ ہم ایک کیتھولک ریاست قائم کریں فلسطین کے اندر. ہمارا عیسیٰ یہاں پیدا ہوا، یہاں پلا بڑھا، یہاں پر اس نے وعظ کہے، یہیں پر اسے سولی دی گئی، تو ہمارا علاقہ ہے یہ. تو یہودی تو کہیں بہت پرانے دور کے باتیں کر رہے ہیں، موسٹ ریسنٹ تو ہمارا معاملہ ہے، علاقہ ہمارا ہے. یہ ان کی آپس کی کنٹروورسی ہے، کیتھولکس کی اور پروٹیسٹنٹس کی. دی فائنل کروسیڈ، آخری کروسیڈ اب دوبارہ آئے گا. پہلا آیا تھا، پہلا 1000 سال ختم ہوا، سیکنڈ ملینیم شروع ہوا تو کروسیڈز ہوئے تھے. اب سیکنڈ ملینیم ختم ہوا ہے، تھرڈ ملینیم شروع ہوا ہے، تو اب فائنل کروسیڈ کی بات آ رہی ہے. اور یہ پروٹیسٹنٹس کہتے ہیں کہ یورپ کو شیطان کہتے ہیں پوپ کو، شیطان پوپ اس لیے جمع کر رہا ہے کہ یہ مڈل ایسٹ کے اوپر حملہ آور ہو کر اور فلسطین کے اندر یہ کیتھولک عیسائی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے. جبکہ پروٹیسٹنٹس یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل ان کا قائم ہو، ان کا ٹیمپل جو ہے وجود میں آ جائے اور اس کے اندر ان کے اعلی کار بن گئے. یہ ہے اس وقت. ایک طرف تو یہ فوجیں ہیں، یہودی، یورپینس اور ویسپس، کیتھولکس اینڈ پروٹیسٹنٹس، بحثیت مجموعی عیسائی ان کی مٹھی میں. دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف امت مسلمہ ہے. یہ امت مسلمہ برے حال میں ہے، پستیوں میں ہے، بٹی ہوئی ہے. ایک امت تو ہے ہی نہیں. دنیا جمع ہو رہی ہے، ہم اور کٹ رہے ہیں. یورپ صدیوں کے بعد متحد ہو رہا ہے. ہمارا ملک پاکستان 2 ٹکڑے ہوا. اب سیسیشن بلوچستان کی ہمارے سامنے آ رہی ہے. یہ امت جو ہے جو بہت ہی بد حال ہے. لیکن اس کو اقبال نے کیا کہا تھا ابلیس کی مجلس شورا میں؟ خاکستر ہے یہ، اس کے اندر ایک چنگاری ہے. وہ چنگاری کیوں پیدا ہوئی ہے اس کو نوٹ کر لیجیے ہسٹوریکل پروسیس میں، پرسپیکٹو. جیسے ہی یورپی استعمار کا بستر لپٹنا شروع ہوا، یہاں سے انگریز گئے 47 میں، 1947 میں، ادھر سے وہ ولندیزی چلے گئے آپ کے انڈونیشیا سے، اور کہیں سے فرانسیسی چلے گئے، لیبیا سے اطالوی چلے گئے، الجزائر سے فرانسیسی چلے گئے، مصر سے انگریزوں کو اٹھا کر صدر ناصر نے میڈیٹرینین کے اندر پھینک دیا. ہوتے ہوتے یہ جب عالم اسلام آزاد ہوا تو جیسے کوئی ڈیپ سلمبر، گہری نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اسے کچھ یاد آتا ہے، ہاں بھئی ہماری بھی ایک تہذیب تھی، ہمارا بھی ایک تمدن تھا، ہمارے بھی کچھ قوانین تھے، ہماری ایک شریعت تھی جو ڈیفنکٹ رہی اس عرصے کے اندر. یہ تو انگریز کا بنایا ہوا ضابطہ فوجداری اور انگریز کا بنایا ہوا ضابطہ دیوانی، ہم اس کے تحت زندگی گزار رہے تھے. وہ اسلام کا تعزیراتی قانون کہاں ہے؟ ضابطہ فوجداری اسلام کا ہوتا تھا، دیوانی کوئی معاملہ ہوتا تھا اسلام کا. یہ جو ایک ہی وقت میں انڈونیشیا سے لے کر اور عرب ممالک تک ایک ہی جذبہ اٹھا ہے، ریوائول ریوائول ریوائول، اسلام کو زندہ کرو زندہ کرو زندہ کرو. فرام نیئرلی دی مڈل آف دی لاسٹ سینچری، مخدومی پارٹی انڈونیشیا میں، جماعت اسلامی ہندوستان میں،
فدائین اسلام ایران میں، الاخوان المسلمون مصر سے پورے عالم عرب میں، سعید نورسی ترکی میں، یہ تحریکیں ایک ہی وقت میں اٹھی۔ ان میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اسلام کو ہم قائم کریں۔ ان تہذیبوں نے، ان تحریکوں نے ایک چیز تو بہت عام کر دی ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت عام کر دی ہے۔ وہ تصور اب چلا گیا۔ اب کچھ لوگ جو ہیں بہت ہی دقیانوسی لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اس تصور کو، لیکن جو بھی ذرا بیدار ہے، اس کے اندر تھوڑی سی بھی اندر ایلومینیشن آ گئی ہے، وہ جانتا ہے اسلام صرف مذہب نہیں، دین ہے، مکمل نظام زندگی ہے، اور دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ دین ہوتا ہی اس وقت ہے جب غالب ہو، جب غالب نہیں ہے، مغلوب ہو گیا تو وہ مذہب رہ جائے گا۔ اس میرے فارمولے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ انگریز آیا، دین اب انگریز کا ہو گیا، قانون اس کا ہوگا، اپنا قانون اپنے گھر میں رکھو، ہاں نمازیں پڑھو، روزے رکھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ مذہب اسلام وی آر ریڈی ٹو ریکگنائز، دین اسلام ختم۔ دیکھیے آج یہ چیز اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی ہے۔ آج سول سپریم پاور آن ارتھ امریکہ کہہ رہا ہے دین اسلام اسے ہم ختم کر کے رہیں گے، کچل کر رہیں گے۔ مذہب اسلام اسے ہم ایمبریس کرنے کو تیار ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب وہ کہتا ہے کہ ہم اسلام کے دشمن نہیں ہیں تو جھوٹ نہیں کہتا، سچ کہتا۔ وہ کہہ سکتے ہیں دیکھو تم امریکہ آئے، تم نے ہمارے چرچ خریدے اور مسجدیں بنا لی، ڈیڈ وی آبجیکٹ؟ ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ یو پرچیز سینیگوگس، یہودیوں کی عبادت گاہیں، انہوں نے مسجد بنا لیا، ہم نے کبھی روکا؟ تم نے ہزارہا افرو امریکنز کو مسلمان بنا لیا، ہم نے اعتراض کیا؟ تم نمازیں پڑھتے ہو، ہم نے روکا؟ تم نے اسلامک سینٹرز بنائے، ہم نے روکا؟ اسلام مذہب کی حیثیت سے تم روزے رکھتے ہو تو اب ایک افطاری بھی تمہیں دینے کو تیار ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ایک افطاری دیں گے، سیلیبریٹ کریں گے تمہارا منتھ آف فاسٹنگ، تمہارے عید اور بقرعید پر ہم یادگاری ٹکٹ ایشو کر دیں گے، کرتے ہیں اب بھی۔ تو وی آر ناٹ اگینسٹ یور ریلیجن ایز اسلام از ایکسیپٹیبل ٹو اس، لیکن نظام، سیاسی، معاشی، سماجی نظام یہ ہمارا ہوگا۔ یہ بات ابھی چند دن پہلے میرے ذہن میں آئی ہے۔ ظاہر بات ہے جب تک زندہ ہوں نئے خیالات تو آئیں گے۔ آج 1400 برس بعد تاریخ جو ہے 180 درجہ اس نے موڑ کھا لیا ہے۔ یہی بات ہماری تھی۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ تم یا اسلام لاؤ، ہمارے برابر کے ساتھی ہو جاؤ گے، یا چھوٹے بن کر رہو، مذہب تمہارا ہوگا، دین ہمارا ہوگا، اور ورنہ آؤ میدان میں، تلوار تمہارے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ آج یہی بات بش کہہ رہا ہے، نظام ہمارا ہوگا، تم ہندو رہو، مسلم رہو، سکھ رہو، پارسی رہو، عیسائی رہو، بتوں کو پوجو، ایک خدا کو پوجو، انسین کو پوجو، درختوں کو پوجو، آلہ تناسل کو پوجو، جس کو چاہو پوجو، وی ڈونٹ آبجیکٹ۔ کوئی تہوار بناؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن نظام، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، وہ ہمارا رہے۔ یہ بالکل یوں سمجھیے کہ 180 درجے میں تاریخ نے موڑ کھا لیا ہے۔ ہم نے کہا تھا، یہ مانیے آج، یو کانٹ ڈینائی اٹ۔ جب میں نے کہا تھا نا 3 کالمز نکلے، شرقن غربن شمال، ان کا کہنا کیا تھا؟ جہاں گئے دیکھو بھائی اسلام لے آؤ، تم ہمارے برابر کے بھائی ہوگے۔ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر ہیں تم جونیئر ہو، ہمارے حق زیادہ ہیں تمہارے کم، نہیں، برابر، بالکل۔ اگر اسلام نہیں لاتے تو چھوٹے بن کر رہو، دین نظام ہمارا ہوگا، مذہب تم رکھ سکتے ہو، عیسائی ہو، پادری ہو، جو بھی ہو، عیسائی، یہودی، جو چاہو رکھ سکتے ہو، اور ورنہ آؤ میدان میں، تلوار فیصلہ کرے۔
یہ تمام ہر جگہ پر یہی کہا گیا، یہی کہا گیا، یہی کہا گیا۔ ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، لیکن یہ اس وقت کی نہیں ہے، یہ ابھی ذرا اور آگے کی دور کی بات ہے۔ لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بذل ذلیل او عز عزیز۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس گھر والے کو اسلام کی توفیق دے گا، اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، اس کا بھی احساس ہوگا، اور یا وہ چھوٹا ہو کر رہے گا، ہاتھ سے جزیہ پیش کرے گا، یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ غلبہ اسلام کا ہوگا، دین اسلام کا ہوگا۔ بہرحال یہ تحریکیں جو ہیں اس میں بہت کچھ، ایک تو پازیٹیو اثر نکل چکا ہے، وہ باقی ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، کہ کچھ صدیوں کے انحطاط اور زوال کی وجہ سے ہم سمجھ بیٹھے تھے کہ اسلام بھی بس ایک مذہب ہے، اب ہم سمجھتے نہیں، اسلام دین ہے اور یہ غلبہ چاہتا ہے۔ لیکن یہ تحریکیں سب کی سب ناکام ہوئی۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ویسے میری کتابوں میں تفصیل سے بحثیں ہیں ان پر۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان تحریکوں نے اسلام اور اس کے نظام پر تو بہت توجہ دی ہے، ایمان پر توجہ نہیں دی۔ اسلام ایک عمارت ہے جس کے نیچے بنیاد ایمان ہے۔ جب تک ایمان قوی نہیں ہوگا، لیونگ تھرابنگ ایمان، برننگ ایمان، ایمان وتھ کنوکشن، اس وقت تک یہ مہم سر نہیں ہو سکتی۔ اور نمبر دو، میتھڈالوجیز انہوں نے جو ہم اثر تحریکیں تھیں ان سے بورو کر لی، کمیونسٹوں سے لے لی، سوشلسٹوں سے لے لی، فاشسٹوں سے لے لی اور گوریلوں سے لے لی۔ یہ ساری جو ہے بوروڈ میتھڈالوجیز ہیں، حالانکہ اس میتھڈالوجی لینی چاہیے تھی سیرت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دو غلطیوں کی وجہ سے یہ ساری تحریکیں ناکام ہو گئی۔ الاخوان تقریباً ختم ہے، جماعت اسلامی تقریباً ختم ہے، اور بھی تحریکیں، فدائین اسلام کا تو پھر کہیں ذکر ہی نہیں ملا، یہ تو بعد میں وہاں مجاہدین خلق وغیرہ پیدا ہوئے، لہذا یہ تحریکیں ناکام ہو چکی ہیں۔ اور اب ہونے والا کیا ہے اس کیفیت میں؟ میں نے بتا دیا، ایک طرف وہ ہے، ایک طرف یہ ہے۔ اب جو ہونے والا ہے، نمبر ایک، فوری طور پر تیسری عالمگیر جنگ جو سر پر کھڑی ہوئی ہے، آرمگیڈون جسے وہ کہتے ہیں بائبل کی اصطلاح میں، اور الملحمۃ الکبریٰ یا الملحمۃ العظمیٰ یہ حدیث کے اندر کہا گیا ہے۔ متفق گردید رائے بو علی بارائے من، انجیل کے آخری کتاب ریولیشنز آف جان، اس میں آرمگیڈون، اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو معنی ملیں گے آرمگیڈون کے، اے ویری بگ وار which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اور اسی کا ذکر حضور نے کیا، بہت بڑی جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی، مڈل ایسٹ اس کا میدان بنے گا، اور اس جنگ کے اندر عربوں کا شدید نقصان ہوگا، شدید نقصان ہوگا، شدید نقصان ہوگا، تہس نہس ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث ہے، کتاب الملاحم پڑھیے۔ یہ ملاحم کسے کہتے ہیں؟ لحم، گوشت کو کہتے ہیں۔ جنگوں میں کیا ہوتا ہے؟ گوشت کے ٹکڑے اڑتے ہیں نا، اسی طرح ملحم کہتے ہیں عرب، سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا قصائی کی دکان جو ملحم ہے، گوشت لحم جہاں پر کاٹ کاٹ کے بیچا جاتا ہے، ملحم۔ تو ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں، ملاحم اس کی جمع ہے۔ الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، یہ دو الفاظ حدیث میں آئے۔ عربوں پر یہ عذاب کیوں آئے گا؟ سمجھ لیجئے کہ امت مسلمہ اگرچہ پوری مجرم ہے اس وقت، پوری دنیا میں کسی ایک ملک کے اندر بھی اسلام کا نظام قائم نہیں ہے، اور اسی لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، آج ہم اس عذاب میں مبتلا ہے۔ میری کتاب موجود ہے اس پر، سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل ہیں۔ آج کیوں ذلیل
کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، اس کا جواب یہ ہے ان میں سب سے بڑے مجرم عرب ہیں، جن کا جتنا اونچا رتبہ ہوتا ہے اتنا ہی پھر ان کی جرم کی سزا بھی سخت ہوتی ہے۔ ازواج مطہرات سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم کوئی غلط حرکت کرو گی تمہیں دوہری سزا ملے گی۔ تم محمد کے گھر میں رہتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح عربوں میں سے تھے حضور، رسول عربی، رسول ہاشمی، اور نمبر 2 ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے، انہیں اسے سمجھنے کے لیے کوئی مشقت اور محنت نہیں کرنی پڑتی۔ پھر بھی مغربی کولونیل کا بستر جیسے جیسے طے ہونا شروع ہوا اور عرب ممالک آزاد ہونے شروع ہوئے، کسی نے ماسکو کو قبلہ بنا لیا، کسی نے واشنگٹن کو۔ اسلام کو کسی نے اپنا قبلہ نہیں بنایا۔ میرے اپنے اندازے میں ہولوکاسٹ جو ہوا تھا پچھلی صدی میں، اس کو 10 سے ضرب دے دیجئے، اتنا بڑا ہولوکاسٹ مڈل ایسٹ میں ہوگا اس ملحمۃ العظمیٰ اور ملحمۃ الکبریٰ کے ذریعے سے۔ بہت برے دن آ رہے ہیں، بہت برے دن آ رہے ہیں، بہت برے دن آ رہے ہیں۔ البتہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا۔ اس پانسا پلٹنے کی کیا وجہ ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ مسلمانوں کو دوبارہ فتح ہونی شروع ہوگی، مسلمان پہلے تو یہ سارے عرب ممالک نکل جائیں گے، گریٹر اسرائیل بن جائے گا گویا کہ، عراق ہے، شام ہے، سعودی عرب میں وہ آ جائیں گے، مدینے کے قریب تک مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے، وہ اللہ کی طرف سے خاص پروٹیکشن اسے ہوگی، باقی وہ اپنا گریٹر اسرائیل بنا لیں گے۔ پھر جو ہے there will be a reversal، اور اس ریورسل میں مسلمان دوبارہ ریگین کریں گے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو۔ اس میں 3 واقعات کو ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات وہ جو میں کہہ چکا ہوں کہ کسی نہ کسی ملک میں، کسی عجمی ملک میں، عربوں پر تو عذاب آ جائے گا، آخری عذاب آئے گا، عجمی مسلمان ملک میں، نظری طور پر ایران بھی ہو سکتا ہے، افغانستان، پاکستان، اور کسی درجے میں بھارت، وہاں بھی تو آخر 20 کروڑ مسلمان ہیں۔ لوگ 18 کہہ دیتے ہیں اور وہ 12 بھی کہہ دیتے ہیں کہ 20 یا 25 کروڑ مسلمان بس رہا ہے ہندوستان کے اندر۔ بہرحال یہ جو دوبارہ پھر مسلمان جو ہے ابھریں گے، اس میں پہلا سبب کیا ہوگا کہ کسی علاقے میں، عجمی مسلمان علاقے میں، خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی۔ میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان، میرا گمان ہے واللہ عالم، میں نے کہا تھا ان باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے، یہ کوئی میں قرآن و حدیث کی روح سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو میرا مشاہدہ ہے افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی، پختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا، اور یہ یہاں پر وادی سندھ، جس کو اقبال نے کہا ہے کارواں زیں وادی دور و دراز آیت بروں، اس یہاں پر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چلیں گی، نمبر 1۔ نمبر 2، عرب کے ریگزار میں 15ویں صدی کے مجدد کا ظہور ہو جائے گا۔ مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد، شیعہ مانتے ہیں 12ویں امام جو چھپے ہوئے ہیں، ان کے امام معصوم جو ہے 12، ان میں سے آخری جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں غار میں 1200 برس سے، اور وہ ظاہر ہوں گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا رہا، اسی طریقے سے میرے گمان میں 15ویں صدی کے مجدد جو ہیں وہ حضرت مہدی ہوں گے، ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم کرے گی، عربوں میں دم نہیں ہوگا، وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے بالکل کھوکھلے ہو چکے، دولت کی فراوانی اور عیاشیاں۔ یہ بھی سننے میں آتا ہے دروغ برگردن راوی کہ اگر کوئی فوجی قافلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے ٹرکوں میں بیٹھنے کے وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وہ ٹرک خالی چل رہے ہوتے ہیں۔ ٹرک کی سختی جو ہے، سخت سیٹ جو ہے برداشت کرنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ بہرحال یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی،
یعنی سلطان ہو، اس کی حکومت کو مستحکم کریں گے۔ پھر حضرت مہدی کی طرف سے شروع ہوگا معاملہ جہاد، اور یہ سارا جو ملک چھوٹ ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے یہ واپس لے گیا۔ اس میں ایک کوشچن ہے جو میرے ذہن میں بہت عرصے سے تھا، جس کا کہ جواب اب مجھے سوچا ہے، واللہ عالم، یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں میرے گمان ہیں۔ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی طاقت ایٹمک پاورز کے مقابلے میں مسلمان دوبارہ میدان میں آ کر اور جیتتے چلے جائیں؟ میرا گمان یہ ہے، واللہ عالم، اس پورے معاملے کا سارا جو ہے ارینا جو ہے وہ ہے مڈل ایسٹ، یورپ، جس میں حدیث میں آیا ہے کہ رومی عیسائی 80 جھنڈوں تلے تم پر حملہ کریں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 10 لاکھ۔ اور مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ آج کل جو ایک ڈویژن ہوتا ہے وہ 12,000 کا ہوتا ہے، تو 80 ڈویژنز آرمی آئے گی۔ لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ روس، چائنا، جاپان اور میرے خیال میں انڈیا بھی، یہ نیوٹرل رہیں گے، نمٹ لو آپس میں۔ تو ابراہیمی قوموں کا جھگڑا ہے نا کہ فلسطین کس کا ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارا، عیسائی کہتے ہیں ہمارا، تو نمٹ لو، سیٹل یور سکورز۔ لیکن کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہ ہو، اگر وہ ہوئے تو پھر ہم میدان میں آ جائیں گے۔ میرا گمان یہ ہے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہیں کر سکیں گی مغربی طاقتیں، اور پھر جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جیتنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جن کو موت عزیز ہے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، اور وہ مرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ تو 40,000 فٹ کی بلندی سے ڈیزی کٹر پھینک سکتے ہیں، نیچے نہیں آئیں گے۔ اور جب نیچے کچھ اتنے تھے تو جو حشر کیا تھا، تو جو بات کہی تھی رمزفیلڈ نے، ویری ٹینیشیس فائٹرز، یہ افغان والے جو ہیں یہ تو چمٹ جانے والے ہیں، یہ ایسے جنگجو ہیں، ان سے جان چھڑانی مشکل ہے، جن کے لیے موت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں گے؟ یہ ہے میرا گمان، واللہ عالم۔ بہرحال پہلا مرحلہ کسی اجمی ملک میں جو میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان پہ مشتمل ہوگا، خلافت کا نظام پہلے آئے گا، پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی، حضرت مہدی کی حکومت قائم ہوگی، پھر وہ حضرت مہدی جو ہے وہ جہاد کریں گے، قتال کریں گے، اور اس قتال کے آخری مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہو جائیں گے، اور غالباً ان کے ذریعے سے پھر جتنا الیکٹرانک ان کا حساب کتاب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا ان کی آنکھوں میں ایسی تاثیر ہوگی، جہاں تک نگاہ جائے گی یہودی پگھل جائیں گے، کوئی بہت بڑا لیزر ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے یہ ہتھیار جو ہے ان کا مقابلہ تو مسلمان نہیں کر سکتے، اور نہ ابھی آپ کو 100 برس بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ ان کے مقابلے میں پہنچ جائے ان ہتھیاروں کے معاملے میں۔ تو یہ اصل میں جو شخص سراپا معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ جو ہیں سراپا معجزہ، پیدائش معجزہ، آسمان پر اٹھایا جانا معجزہ، خلق حیات، بنایا مٹی کا پرندہ، پھونک ماری اڑنے لگا، احیاء موتا، مردہ کو کہا اٹھو قم باذن اللہ، وہ اٹھ گیا چلنے لگا، مادرزاد اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیری اور اس کو آنکھیں اللہ نے دے دی، کوڑھی کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور کوڑ صاف۔ اس سے بڑے معجزے تو کسی کو دیے ہی نہیں گئے، سراپا معجزہ۔ وہی آ کر آخری جو بھی ہوگا معاملہ، اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی معجزاتی شخصیت جو ہے در حقیقت وہ فیصلہ کن ہوگی۔ میرے نزدیک یہ ہیں وہ چیزیں جس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہیں جدھر جا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد 2 نتیجے نکلیں گے۔ عیسائیوں کا مذہب ختم ہو جائے گا،
حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، صلیب کو توڑ دیں گے۔ کیا مطلب؟ کہاں تم صلیب اٹھائے پھر رہے ہو؟ میں صلیب دیا ہی نہیں گیا، یہ سب تمہارا ایک من گھڑت قصہ ہے، مجھے تو اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیا تھا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، صلیب ہی پر کھڑی ہوئی ہے عیسائیت ساری کی ساری، اور خنزیر کو قتل کر دی۔ خنزیر تم نے کیسے حلال کر لیا اپنے لیے؟ کبھی اسلامی شریعت کے اندر موسیٰ کی شریعت میں حرام تھا، وہی موسیٰ کی شریعت میں تمہیں دے کر گیا تھا۔ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، یہ لا تم پر نافذ رہے گا۔ گویا کہ عیسائی مذہب ختم ہو کر اسلام میں منتخب ہو جائے گا، یہودی ایک ایک ختم کر دیا جائے گا۔ یہودی کیوں اس انجام کے مستحق ہیں؟ اللہ کا پرانا قاعدہ چلا آ رہا ہے، جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا، اگر قوم نے بحیثیت مجموعی رسول کا انکار کیا، وہ ہلاک کر دی گئی۔ قوم نوح ہلاک ہوئی یا نہیں؟ قوم ہود، عاد ہلاک ہوئی یا نہیں؟ قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے، قوم شعیب، عمورہ اور صدوم کی بستیاں، آل فرعون، یہودیوں کی طرف حضرت عیسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، انہوں نے رد کر دیا، محمد رسول اللہ کو رد کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس سزا کے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن وہ سزا ان کا رسول ہی ان کو آ کر دے گا، اسی لیے انہیں اٹھا لیا گیا۔ ایک پوز آ گیا ہے، مستحق تو ہو گئے تھے اسی وقت حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کہ ہلاک کر دیے جائیں، لیکن حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور ان کا معاملہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا۔ جیسے کسی کو پھانسی کی سزا تو ہو جائے لیکن ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی ہے، ایگزیکیوشن جو ہے وہ ڈیفر ہو گئی۔ یہودی ختم، عیسائیت ختم، اور عیسائی سب مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر ایک ملت واحدہ بن جائیں گے۔ پھر اگلا مرحلہ آئے گا گلوبلائزیشن کا، حضرت مسیح کے ہاتھوں ہوگا، وہ پوری دنیا میں وہ اسلام کا نظام قائم ہو جائے گا۔ اب آئیے یہ نقطۂ آغاز جو میں نے کہا پاکستان اور افغانستان، ذرا اس کے بارے میں چند باتیں نوٹ کر لیں۔ نوٹ کیجئے، اس پر میری تفصیلی گفتگو پہلے ہو چکی ہیں، اور استحکام پاکستان نامی میری کتاب موجود ہے، اس میں تفصیل سے میری یہ بحثیں لکھی بھی موجود ہے۔ دیکھیے، مجددین امت کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے پہلی صدی سے، اور حضور نے فرمایا ان اللہ یبعث فی ہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ عام من یجدد لہا دینہا۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر، ہر صدی میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو دین کو تجدید کریں گے، دین کو تازہ کر دیں گے۔ 1000 برس تک مجددین عالم عرب میں آئے، اور 1000 اللہ کا ایک دن ہوتا ہے، وہ ایک دن پورا ہوا، دوسرا دن شروع ہوا 11ویں صدی سے، ہجری سے، تو یہ مرکز تبدیل ہو گیا، اب عالم عرب کی بجائے ہندوستان۔